بلغ العلا بکمالہ۔ کرو مدح اہل دبول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ احباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، آج انشاءاللہ عز و جل حصول برکت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بہترین معجزہ ہے، ویسے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپا معجزہ ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، تو ان میں ایک جو معجزہ ہے وہ ہے معراج۔ رب تعالیٰ عز و جل نے فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، سیر کروائی۔ اسرا کا مطلب رات کا وقت ہے۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید جو ہے اس کی جو عربی ہے یہ اتنی کمال کی ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ بے شمار معانی ہمیں دے جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم لفظ سبحان کی طرف غور کریں تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس آیت کے شروع میں لفظ سبحان کیوں لگایا گیا، اللہ پاک ہے، یہ کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ تو یاد رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ ان معجزات کو عقل کے ترازو میں رکھ کر تولتے ہیں، تو شروع میں سبحان لفظ لگا کر ان لوگوں کو خاص طور پہ بتایا گیا جو کہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں سائنس تو یہ کہتی ہے اور یہاں پر یہ ہو رہا ہے، اتنے منٹ میں روشنی اتنا فاصلہ طے کرتی ہے، کوئی اور چیز اتنی سپیڈ کے ساتھ فاصلہ طے نہیں کر سکتی، تو ایک انسان اتنا فاصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا ان چیزوں کا جو جواب ہے وہ رب تعالیٰ نے شروع میں دے دیا سبحان، پاک ہے اللہ کی ذات، اپنا اس میں مبارک ذکر کر کے بتا دیا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس پہ شک نہ کرو، اور اللہ نے اپنا نام یہاں پہ ذکر کر دیا کہ جو آگے بیان ہو رہا ہے یہ رب تعالیٰ ضرور کی ذمہ داری اور گارنٹی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ مزید فرمایا اسرا، سیر کروائی، سیر کروائی، سیر کے لیے تو عام لفظ ہے سیر تو استعمال ہوتا ہے عربی گرامر میں، اگر ہم پڑھیں سیر تو الی المدینہ، میں نے مدینہ کی سیر کی، سرت الی البصرہ، میں نے بصرہ شہر کی سیر کی، ویسے تو سر تو ہوتا ہے استعمال، یہاں پہ اسرا کیوں سیر کروائی؟ تو احباب ذی وقار یہاں پہ لفظ اسرا سے مراد ہے رات کے وقت سیر کروائی، دن کے وقت سیر نہیں کروائی، رات کے وقت کروائی ہے۔ مزید تھوڑا سا غور کریں تو شب کون سی ہے؟ یہ ہے 27ویں شب، تو 27ویں شب کیوں منتخب کی کہ جو لوگ عقل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا وہ سمجھے کہ اٹ از امپاسبل، یہ ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ 14ویں رات جو ہوتی ہے وہ تو چاند چمک رہا ہوتا ہے، رات کے وقت ہم کچھ نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، چلے 15ویں 16ویں 17ویں ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ نظر آ جائے، 9 10 11ویں رات ہو چاند کی پھر بھی کچھ نہ کچھ نظر آ جائے، تو یہ تو 27ویں ہے جب تو بالکل روشنی ہوتی کوئی نہیں ہے، اس وقت اللہ نے سیر کروائی، تو یہاں بھی لفظ سبحان ہی سامنے آ جائے گا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جب چاہے جس کو چاہے جو چاہے دکھا سکتا ہے۔ احباب ذی وقار، بعبدہ، سبحان الذی اسرا کے بعد ارشاد ہوا بعبدہ، اپنے بندے کو، یہاں پر یہ واضح رب تعالیٰ عز و جل کیا اور کچھ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے جسمانی طور پر۔ عبد جو ہے لفظ عین با اور دال، یہ انسانی جسم پر اطلاق کرتا ہے، اس پہ بولا جاتا ہے، یہ نور پر نہیں بولا جاتا۔
نورانیت اگر یہاں پہ کچھ لوگ مراد لیتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف روحانی طور پر معراج ہوئی، صرف خواب میں زیارت ہوئی رب تعالیٰ کی، یہ معراج خواب میں ہوئی تھی، تو ان کے اس خیال کا توڑ رب تعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرما دیا بھی عبدی ہی، اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، اس کی صرف روح کو نہیں کروائی، بھی روح ہی ہوتا اگر صرف روح کو کروائی جاتی، یا فی منامی ہی ہوتا اگر خواب میں کروائی جاتی، تو یہاں پہ واضح رب تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرما دیا بھی عبدی ہی، اپنے بندے کو کہاں سے کہاں تک کروائی؟ الی المسجد الحرام، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ پہلا پوائنٹ ہے احباب ذی وقار، اس کو کہتے ہیں فرش کی معراج، زمین سے زمین تک کی معراج، فاصلہ تھوڑا نہیں ہے، فاصلہ کافی لمبا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فاصلے کو طے کیا، مسجد حرام سے چلے اور مسجد اقصی تک تشریف لے کر آئے۔ احباب ذی وقار یہاں پر یاد رکھیے، مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرشی معراج کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سیر تھی، جو معراج تھی، اتنے حصے کا جو فاصلہ طے کیا تھا، اس کا جو انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہاں سے لے کر جو آسمانوں کی سیر ہے، فرمایا یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا گناہ ہے اور حرام ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر اوپر تک جو اس معراج کا انکار کرے گا وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ تو اول چیز یہاں پہ توجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے، ہمارے یہاں پر بے شمار سلیبس میں مضامین کچھ پروفیسرز کے شائع کیے جا چکے ہیں اور کالجز میں پڑھائے بھی جاتے ہیں، لیکن ان پروفیسر صاحبان کو جب دیکھا جاتا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو معراج تھی صرف زمینی تھی، آسمان کے دروازے ہے ہی کوئی نہیں، اور اوپر تو جا نہیں سکتا، اور جو فرشتے نیچے آتے ہیں وہ نوری ہیں، وہ نیچے آ سکتے ہیں، اوپر جا سکتے ہیں بغیر دروازے کے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بھی اوپر نیچے کو انسانی جسم کے ساتھ نہیں آ جا سکتا۔ تو احباب ذی وقار جب قرآن اور بے شمار احادیث مبارکہ میں یہ واضح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، قاب قوسین اور رفرف سے بھی آگے آپ رب تعالیٰ کے عرش سے بھی آگے رب تعالیٰ سے ملاقات فرمائی ہے، تو جب حدیث سے ثابت ہے تو ثابت یہ ہوا کہ دروازے بھی ہیں آسمانوں کے اور کھلتے بھی ہیں۔ احباب ذی وقار یہ واقعہ اگر موقع ملا جب ہم پورا بیان کریں گے سنیں گے، اس میں ایک ایک چیز واضح طور پر پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک احادیث سے ثابت اور واضح ہو جائے گی۔ احباب ذی وقار ہم تھوڑا سا واپس چلتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود نہیں تھے 27 رجب، اور آپ نے جب اعلان نبوت کیا اس کے 11 سال بعد کی یہ بات ہے، اور اس وقت میرے پیارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 51 سال تھی، 51 ایئرز اولڈ تھے آپ اس وقت، اور ہجرت جب کرنی تھی تو اس کے 2 سال بعد ہجرت کی تھی آپ علیہ السلام نے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر موجود نہیں تھے، اپنی چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھی، ان کے گھر میں موجود تھے۔ رات کا وقت تھا اور یہ گھر بھی تھوڑا سا باہر تھا، یہ گھر تھا شب ابی طالب کے پاس، اس جگہ پر اس کے قریب یہ والا گھر تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کمرے کے اندر سو رہے تھے، رب تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا اے جبریل فرشتوں کی جماعت کو اپنے ساتھ لو اور جا کر میرے محبوب سے گزارش کرو کہ رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ احباب ذی وقار سیدنا جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار، تمام فرشتوں کے رسولوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت ساتھ لیتے ہیں، زمین پر حاضر ہوتے ہیں۔
جب آتے ہیں حضرت ام ہانی کے دروازے تک پہنچتے ہیں، دروازے کو بند دیکھا گیا، رات کا وقت تھا، دروازہ بند ہے تو دستک نہیں دی۔ رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دوبارہ گزارش کی، مولا کریم آپ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں، اے مولا کریم میں دروازے کو دستک دوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اے جبریل دروازے کو دستک نہیں دینی، بلکہ تم دروازے کے راستے جاؤ گے ہی نہیں، تم چھت کے راستے سے اندر جاؤ گے اور اس چھت کو کھولو گے، چھت کو کھولنے کے بعد اندر جانا ہے۔ احباب ذیلکار حضرت جبریل امین علیہ السلام چھت کو کھولتے ہیں، اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا کام اتنی احتیاط کے ساتھ کیا گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام بیدار نہ ہوں، ڈسٹرب نہ ہوں، آپ کو جاگ نہ آئے، نیند خراب نہ ہو۔ احباب ذیلکار جب اتر گئے تو پھر عرض کی، اے مولا پاک آپ کے محبوب جو ہے نا وہ سوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو اب میں نے جگانا کیسے ہے؟ احباب ذیلکار جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے، جتنا بڑا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا، اتنی ہی احتیاطیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے جبریل تمہارے ہونٹ میں نے کافور کی لگائے ہیں، اور اس کی وجہ تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے؟ عرض کیا مولا نہیں پتا۔ ارشاد فرمایا تیرے ہونٹ کافور کے ہیں، کافور ٹھنڈی ہے، اپنے ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدموں کے نیچے والا حصہ چومو، آہستگی کے ساتھ چومو، میرے محبوب کو جب ٹھنڈک پہنچے گی پاؤں کی طرف سے تو بیدار ہو جائیں گے۔ احباب ذیلکار بالکل جو ہی کیا گیا، فرشتوں کی جماعتیں باہر کھڑی ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، پوچھتے ہیں جبریل کیسے آئے ہو؟ عرض کیا کہ آج آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ احباب ذیلکار شان، مرتبہ، بلندی، عروج دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور یہاں پر کیا ہے، اے محبوب آئیے میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، باتیں کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ احباب ذیلکار ذرا غور تو کیجئے کتنی بڑی شان ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں۔ یہاں پر روایات میں ہے کہ آقا علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کچھ فرشتے مزید اندر آئے، میرے سینے کو کھولا اور میرے دل کو باہر نکالا، آب زمزم سے دھویا اس کو، اس میں علم و حکمت کو داخل کیا، اور پھر رب کا جو جیسے جیسے حکم تھا اس کو واپس رکھا اور بند کر دیا، کوئی بھی سلائی کا نشان ظاہر نہیں تھا۔ احباب ذیلکار اس کے بعد لباس کی باری آتی ہے تو جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا لباس بڑا خاص لباس ہے آج کی رات کے لیے۔ اچھا جبریل کون سا لباس ہے؟ عرض کی یا اللہ جب فرشتوں کو پتا چلا نا کہ تمام جہانوں کے سردار آسمانوں کے راستے سے رب سے ملاقات کے لیے جائیں گے تو انہوں نے کہا ہے جبریل ہمارا بھی کچھ سوچو، ہم بھی کچھ اپنی خواہشات ہیں ہماری، اچھا بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ لباس ہماری طرف سے جائے گا۔ اچھا کون سا لباس ہوگا؟ فرشتوں نے اپنے پر اٹھائے اور پروں کے نیچے بالکل نرم و ملائم جو چھوٹے چھوٹے پر تھے وہ سارے فرشتوں نے اتارے، اور وہ سارے کے سارے پر جمع کر کے ان کا خوبصورت لباس تیار کیا گیا۔ احباب ذیلکار وہ لباس پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، یا رسول اللہ یہ لیجیے لباس، یہ آپ زیب تن فرمائیے، یہ فرشتوں کی خواہش ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اس کو زیب تن فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے لیے براق پیش کر دیا گیا۔ آپ سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ براق جو پسند کیا گیا وہ بھی عاجزی والا تھا، جس نے عاجزی اختیار کی ہوئی تھی، یہ وہ براق تھا۔ تو یہاں سے ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی سم ٹائم نہ کچھ غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، کبھی کبھی خاندان کی وجہ سے، کبھی کبھی ہماری برادری کی وجہ سے،
کبھی کبھی ہماری کسی تحریک یا جماعت کی وجہ سے، اور کبھی کبھی ہمارے علم کی وجہ سے۔ کسی نے پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیا تو وہ دوسروں کو بندہ نہیں سمجھے گا۔ کسی نے دوسرے قرآن کے عالم دین بن گیا، سارے تو نہیں ایک جیسے ہوتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ رب تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ ہماری عاجزی ہے، انکساری ہے، جھکنا ہے۔ احباب ذی وقار، براق پر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے والے ہیں، اپنا دایاں قدم مبارک اٹھاتے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ فضائل پر مشتمل روایات کیا بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں جو رکاب تھی، جو پیڈل تھا، اس میں رکھتے رکھتے رک گئے اور اپنے قدم مبارک کو پیچھے کر لیا۔ تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا سبب ہوا، آپ رک کیوں گئے ہیں؟ تو یہاں پر ذرا غور سے سنیے گا، ایک نبی اپنی امت سے محبت کتنی کر رہا ہے۔ احباب ذی وقار کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل آج میں براق پر سوار ہو کر رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن قبروں سے جب میری امت نکلے گی، پھر پل صراط کراس کرے گی، اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ جبریل امین علیہ السلام رک جاتے ہیں، رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، مولا آپ کا جو محبوب ہے نا وہ اپنی امت کو یاد کر رہا ہے، اور یہ چیزیں آپ کے محبوب سوچ رہے ہیں اپنی امت کی محبت میں۔ تو رب تعالیٰ عز و جل ارشاد میں، جبریل میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ بروز قیامت جب آپ کی امت قبروں سے نکلے گی تو ہر قبر کے پاس ایک براق موجود ہوگا۔ سرکار تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں، جو خوشخبری مل گئی کہ آپ کے ہر امتی کی قبر کے پاس ایک براق موجود ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام سوار ہوتے ہیں، سفر شروع ہوا تو دیکھیے ذرا جو پاک سفر ہے، جو اس کائنات کا سب سے بہترین سفر ہے، ذرا غور کیجیے اب ہونے کیا لگا ہے۔ جو ہی سفر شروع ہوا تو سواری کو روک دیا گیا، سواری رکی، حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز پڑھ لیجیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں پر 2 نفل پڑھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہاں پہ یہ نفل پڑھے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائے، یہ ہے مدینہ طیبہ، یہاں پر نفل پڑھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا سفر دوبارہ شروع ہوا، کچھ سفر کے بعد پھر آپ رکے، سواری کو روک دیا گیا، پھر رکے، پھر عرض کیا جبریل امین علیہ السلام نے کہ آپ یہاں پر 2 نفل پڑھ لیجئے، نماز پڑھ لیجئے۔ 2 نفل پڑھے اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے، اس کو طور سینہ کہتے ہیں، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد سفر شروع ہوا، ایک اور جگہ پر رکے، وہاں پر پھر ایسے ہی 2 نفل پڑھے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت اللحم ہے، یہاں پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ 3 جگہ پہ نماز پڑھی۔ احباب ذی وقار تھوڑا سا سفر بالکل قریب ہی آگے مسجد تھی، مسجد اقصیٰ، وہاں پر کم و بیش سارے نبی اور فرشتوں کی بھی ایک جماعت موجود تھی وہاں پر۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کو آگے کیا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ نے وہاں بھی 2 نفل پڑھائے۔ اس کے بعد سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے کچھ خطبے ارشاد فرمائے اور اپنا اپنا تعارف کروایا، میں اللہ کا نبی ابراہیم ہوں، مجھے بتایا یہ موضوع عطا کیے۔ ایک نبی آئے، انہوں نے اپنا تعارف کروایا، اپنے موضوع کے بارے میں بتایا، اپنی شان کے متعلق بیان کیا۔ چلتے چلتے سارے انبیاء نے جب بیان کر لیا نا تو آخر میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے اپنے بارے میں کافی تعارف کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کو رب تعالیٰ عز و جل نے خاتم بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس جملے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بولتے ہیں، کہتے ہیں، اے جماعت انبیاء، یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فضیلت پا گئے۔
ان کا مرتبہ ہم سب سے زیادہ ہو گیا ہے۔ احباب عزیز وقار، میں نے دیکھا کہ جب باراتیں نکلتی ہیں تو بارات ہم میں سے کسی کی بھی جب نکلتی ہے تو کہتے ہیں جب مسجد میں 2 نفل پڑھے گا۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ ایک نوجوان جب نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچا، باہر دروازے پہ ڈولو کو روک دیا گیا، پانی میں ٹھہر جائے، دلہا صاحب 2 نفل پڑھ لی۔ جب دلہا صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ مسجد میں ظہر کا وقت ہے اور سارے جو نمازی ہیں وہ وضو کر رہے ہیں اور جماعت میں تقریباً 5 منٹ باقی۔ دلہا صاحب نے جناب 2 نفل پڑھے، اس کے بعد پھر وہ باہر نکلے ہیں اور دور شروع ہوئے، ادھر جماعت شروع ہوئی اور وہ برات ادھر نکلی۔ ذرا غور کیجئے ہمارا مطلب علمی معیار کتنا ہے۔ ادھر فرض نماز ہے، فرض نماز جس کا کم و بیش 700 مرتبہ حکم ارشاد فرمایا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب ایک نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، ایک بندہ برتنوں کے کارخانے میں کام کر رہا ہے، ایک دفتر میں بیٹھا ہے، اپنے شعبہ ہے زندگی میں کوئی بھی بندہ کسی بھی کام میں مصروف ہے، تو پوری نماز کے ٹائم میں بار بار رب تعالیٰ کا حکم اس پہ آرڈر جاری ہوتا ہے، اٹھ نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز پڑھ۔ جب تک نماز کا وقت ختم نہیں نہ ہوتا تب تک رب تعالیٰ کا یہ حکم ہمارے اوپر بار بار نازل ہوتا رہتا ہے، حکم آتا رہتا ہے۔ تو ہم کتنے ڈھیٹ ہیں اور کتنے مضبوط ہیں کہ ہم کہتے ہیں جتنی بار مرضی ہو جائے میں نہیں اٹھوں گا، میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے ذہن میں شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، یار بجلی بند ہو رہی ہے تو میں مشین پہ کام لگے ہاں تو کام میرا رہ جائے گا، دفتر میں بیٹھا ہوں کہ انویسٹر ناراض نہ ہو جائے، یہ خود ہی ذہن میں پال رکھا ہے، میرا جو باس ہے نا وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں بس میں یہ کام ہی کرتا رہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے خوف شیطانی وسوسے ہم نے پالے ہوئے ہیں اور ہم اٹھ کر نماز کے لیے جاتے نہیں ہیں۔ تو جتنے سفر کریں، سفر معراج بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی آپ سفر کے لیے نکلتے ہیں تو جیسے آقا علیہ السلام نے 3 جگہ پر نوافل پڑھے ہیں نا، تو براق روکی گئی ہے تو ہماری گاڑیاں بھی رک سکتی ہیں، بریک لگ سکتی ہے، پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے ہر پیٹرول پمپ پہ مسجد بھی لازم قرار دی ہوئی ہے، تو اس مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، پھر ٹریول کریں۔ اللہ آپ کا سفر خیریت کے ساتھ فرمائے گا۔